السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو پروفٹ سیریز۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پیغمبر مبعوث فرمایا، اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر مبعوث فرمائے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل پہ عراق کے شہر نینوا کے لوگوں پہ پیغمبر مبعوث فرمایا اور انہیں دین حق کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کافی عرصے تک نینوا کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن نینوا کے لوگ جنہوں نے دین حق کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنی سرکشیوں میں لگے رہے اور گناہ کرتے رہے، اور انہوں نے دین حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس پہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پہ اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب الہی کی دعا کی، اور وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے اور دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچے۔ وہاں پہ انہیں ایک کشتی، مسافروں سے بھری ہوئی کشتی ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کشتی دریا میں کچھ دور گئی تو اس کو ایک طوفان نے گھیر لیا، تو اس کشتی کے مسافر سب بول اٹھے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب بھی کوئی گنہگار بھاگا ہوا غلام اس کشتی پر سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی طوفان میں گر جاتی ہے۔ تو اس پر حضرت یونس علیہ السلام خود ہی بول اٹھے کہ وہ میں ہی ہوں، اور ان لوگوں نے یہ بولا کہ ہم کیوں نہ ہم اس آدمی کو ظاہر کر دیں تاکہ ہم سب اس طوفان سے بچ سکیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بولا کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور مجھے دریا میں ڈال دو اور تم سب لوگ طوفان سے بچ جاؤ گے۔ تو اس پر وہ سب راضی نہیں ہوئے، تو ان لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ یہ شخص کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس طرح اپنی بستی کو چھوڑ کر آنا ایک طبی خوفناک حکم الہی تھا، اور اس طرح اپنی بستی کو چھوڑنا اور کشتی میں آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک جرم قرار دیا، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی شان میں کوئی بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا نقل و حرکت نہیں کرتا۔ لیکن وہ کشتی والے مسافر پھر بھی اس پر راضی نہ ہوئے، اور ان سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ ایک قراندازی کریں گے، اور اس قراندازی میں جس کا بھی نام آئے گا اس کو وہ دریا میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے قراندازی کی، اتفاقاً اس قراندازی کے نتیجے میں جو بھی نام آتا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے اس قراندازی کو 2 سے 3 دفعہ دوبارہ کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام اس قراندازی میں آتا۔ تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا کہ وہ اس کشتی کے پاس آ جائے، اور جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا جائے تو وہ ان کو اپنے پیٹ میں لے جائے۔ تو جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کے دریا میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں۔ تو وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور اس مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ چھوڑ دے، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر چھوڑ دیا، اور مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پہ کوئی بھی بال نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے پہ ایک کدو کی بیل کو اگا دیا، جس کے پتوں سے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو راحت ملتی تھی، اور وہ اس کدو کی بیل سے پھل بھی کھاتے تھے۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو صبح و شام اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس سے دودھ پیتے تھے اور جلد ہی صحت یاب ہو گئے۔ اور دوسری طرف یہ سارا معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی پتہ چل گیا، اور اس قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے، اور وہ جو قوم گنہگار تھی اور جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتی تھی، جو دین حق کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، جب انہوں نے عذاب الہی کے اثرات دیکھے تو وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور ان سب نے بھی رو رو کے اللہ سے دعائیں کی اور معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی معاف کر دیا، اور وہ سب بھی ایمان لے آئے۔